اگر آپ ویگووی، مونجورو، اوزیمپک یا کوئی اور GLP-1 میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو صرف یہ سوچنا کافی نہیں کہ انجیکشن لگا لیا اور ویٹ لاس شروع ہو گیا۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس انجیکشن کے ساتھ آپ کیا کھا رہے ہیں، کون سی دوسری میڈیسن لے رہے ہیں اور کون سی غلطیاں کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ کمبینیشن سائیڈ ایفیکٹس کو بڑھا سکتے ہیں، بلڈ شوگر ڈینجرسلی لو کر سکتے ہیں یا میڈیسن کے اثر کو بدل سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ احتیاطی ڈسکس کریں گے جو کرنٹ میڈیکل پریسکرائبنگ انفارمیشن کی بنیاد پر ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے مونجورو اور اوزیمپک کو خود سے ایک ساتھ استعمال کرنا۔ اوزیمپک میں سیماگلوٹائڈ نامی ایک دوائی استعمال ہوتی ہے جبکہ مونجورو میں ٹریزیپاٹائڈ دوائی ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایسی مؤثر دوائیں ہیں جو بھوک اور خون میں شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر آپ ایک میڈیسن سے دوسری میڈیسن پر سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ خود سے نہ کریں، ڈاکٹر آپ کی ڈوز، کنڈیشن اور ٹائمنگ دیکھ کر مناسب پلان بناتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ خاص کر خواتین کے لیے بہت اہم ہے۔ کرنٹ مونجورو انفارمیشن کے مطابق مونجورو شروع کرنے کے بعد یا جب بھی اس کی ڈوز بڑھائی جائے گی تو 4 ہفتوں تک اورل ہارمونل کنٹراسیپٹیو پلز کا اثر کم ہو سکتا ہے، اس لیے ڈاکٹر سے الٹرنیٹیو یا ایڈیشنل کنٹراسیپشن کے بارے میں بات ضرور کریں۔ اگر کوئی شخص اوزیمپک یا مونجورو کے ساتھ انسولین یا سلفونائل یوریا جیسی میڈیسن بھی لے رہا ہے تو بلڈ شوگر بہت کم ہونے یعنی ہائپوگلائسیمیا کا رسک بڑھ جاتا ہے، اس لیے اپنی ڈائبٹیز میڈیسن کی ڈوز خود سے کم یا زیادہ نہ کریں۔ ڈوز خود سے جلدی بڑھانا کامن مسٹیک ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ زیادہ ڈوز کا مطلب ہے زیادہ ویٹ لاس، اس لیے پرسکرائب ڈوز سے پہلے ڈوز بڑھا دیتے ہیں، لیکن مونجورو اور اوزیمپک دونوں میں ڈوز گریجولی انکریز کی جاتی ہے تاکہ گیسٹرو انسٹنٹائنل سائیڈ ایفیکٹس کا رسک کم ہو سکے۔ دوسری بڑی مسٹیک یہ کی جاتی ہے کہ اگر ویٹ لاس سلو ہو رہا ہے تو اپنی طرف سے ایڈیشنل انجیکشن لگا لیتے ہیں اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ویٹ لاس سلو ہے تو اپنی طرف سے ایڈیشنل انجیکشن نہ لگائیں۔ یہ میڈیسنز لانگ ایکٹنگ ہیں اور اوور ڈوز سے ایبڈومینل پین، وامٹنگ، نوزیا، ڈی ہائیڈریشن اور لو بلڈ شوگر جیسے سیریس پرابلم ہو سکتے ہیں۔ FDA نے سیماگلوٹائڈ کمپاؤنڈ کے ڈوزنگ ایرر کے بعد ایسے ایڈورس ایونٹس بھی رپورٹ کیے ہیں۔ یہ غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی سرجری یا آپریشن ہو تو لوگ ڈاکٹر کو بتانا ضروری نہیں سمجھتے۔ اگر آپ کا آپریشن، اینڈوسکوپی یا کوئی پروسیجر ہونے والا ہے جس میں جنرل اینستھیزیا یا ڈیپ سیڈیشن یعنی گہری بے ہوشی دی جا سکتی ہے تو ڈاکٹر کو لازماً بتائیں کہ آپ اوزیمپک یا مونجورو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ میڈیسنز گیسٹرک ایپیٹائٹ سلو کرتی ہیں اور کچھ پیشنٹس میں اینستھیزیا کے دوران سٹامک کنٹینٹس کی وجہ سے ایسپائریشن کا رسک رپورٹ ہوا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ میں شدید اور مسلسل درد ہو، خاص طور پر ایسا جو بیک تک جا رہا ہو، تو اسے سیریس وارننگ سمجھیں۔ اوزیمپک اور مونجورو دونوں کے استعمال سے لبے یعنی پینکریاز میں سوزش کا خطرہ ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سب سے بڑی اور اہم غلطی جو لوگ اکثر کرتے ہیں کہ ویٹ لاس کے لیے میڈیسنز کے ساتھ ایکسٹریم ڈائٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مونجورو، اوزیمپک ایپیٹائٹ کم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ کم کیلوریز، کم پروٹین یا مسلسل فاسٹنگ شروع کر دیں تو ویکنس، ڈی ہائیڈریشن اور نیوٹریشنل ڈیفیشینسی کا رسک بڑھ سکتا ہے، اس لیے ڈائٹ بھی ڈاکٹر کی نگرانی میں کم یا زیادہ کریں۔ تو یاد رکھیں، اوزیمپک، مونجورو کوئی عام ویٹ لاس انجیکشن نہیں ہے، یہ پریسکرائب میڈیسنز ہیں اور ان کے ساتھ دوسری میڈیسنز، ڈوز، پریگنینسی، سرجری اور میڈیکل ہسٹری سب میٹر کرتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو اپنی ڈوز خود سے چینج نہ کریں اور کوئی دوسری GLP-1 میڈیسن خود سے ایڈ نہ کریں اور سیویئر ایبڈومینل پین، پرسسٹنٹ وامٹنگ کو بھی اگنور نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو اوزیمپک اور مونجورو استعمال کرتے ہوئے لنچ، بریک فاسٹ اور ڈنر میں کیا کھانا چاہیے کے ٹاپک پر ہو تاکہ ویٹ لاس بھی ہو اور ویکنس بھی نہ ہو تو کمنٹ میں ڈائٹ ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کا لائک اور کمنٹس ہمارے لیے بہت ویلیو رکھتا ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔